السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے کئی دنوں بعد دوبارہ حاضر ہوا ہوں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتیں بیان کرنے. آپ میں سے کئی دوست احباب کو یہ علم ہے کہ میں کیوں کافی دیر بعد آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حج جیسی نعمت سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا. تو الحمدللہ یہ پچھلے دنوں حج سے واپس لوٹا ہوں تو آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. چند باتیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر کی جاتی ہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا گمان ہے جو کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور ایک مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. اور ایسے کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنی دعا مانگنے کے متعلق کئی مقامات پہ فرمایا ہے. اور یہاں تک کہ 24ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ ان سے کہہ دو کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اشارے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میرے سے آ کے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تم مجھ سے مانگو تو صحیح. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قبول نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6829 6829. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے متعلق جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نعمت کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان کرو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری لازمی دعا قبول فرما لیں گے، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ میری لازمی دعا میرا کام ہو جائے گا. یہ آپ کے، اور جب دعا مانگنی ہے تو اس طرح دعا مانگے کہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور کوئی تیسری چیز نہ ہو، نہ دنیا کے معاملات ہوں، نہ کسی اور کی فکر ہو، نہ کسی قسم کا کوئی اور معاملہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کانٹیکٹ ہو. ہم اکثر جب فون پہ بات کرتے ہیں تو کوئی اور تیسرا بیچ میں ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار ایک مجھے اس کی تو سننے دو، ہم یہ الفاظ کہتے ہیں. تو لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کی سوچا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مخلص ہو کے بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری آٹومیٹکلی ساری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یہ نماز، قرآن ایک سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. یہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ اس طرح کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں. نماز ادا کرتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں گمان کر سکتے کم از کم اتنا گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں.
یہ بھی نہیں تو کم از کم اتنا ذہن میں لازمی رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو. تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہماری دکانوں کی طرف ہوتا ہے، ہمارے کاروبار کی طرف ہوتا ہے، ہمارے کام کاج کی طرف ہوتا ہے. یہ تشہد کا جو وقت ہے، سجدے کا جو وقت ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. کہ جب ایک انسان اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو ٹیک دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شخص کو اس طرح اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ نے میرے سامنے سجدہ کیا، کیا مانگتا ہے میرے سے. تو اس سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور تشہد کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ بہت بہترین مرحلے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے صرف یہی گمان کیا ہوا ہے کہ ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اپنی دعاؤں میں سب سے پہلی جو دعا ہے وہ یہ مانگ کر ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب ہم یہ دعا مانگ کے آگے اپنی دعاؤں کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں کسی قسم کا آڑ نہیں آئے گا. کیونکہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ان دعاؤں میں ہمارے جو گناہ ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں قبول. اس سے لیے جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے کیا دعا مانگے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. اس کے بعد پھر اپنی دعاؤں کو مانگنا شروع کریں. تو آپ جب دعا مانگنا شروع کریں گے، ایک بہت ہی بہترین دعا ہے جو اکثر آپ سب کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ربنا آتنا، اے اللہ مجھے عطا کر، فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اب آپ دیکھیں اس میں دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، اور عذاب سے بچنے کا بھی آ گیا. تو جب ہم یہ اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے، اور آپ کو دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر بھی آئیں گی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لی، یہ مانگا یہ بھی قبول کر لی. بس کیا ہے کہ ہم نے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا. تو ان باتوں کو، یہ تین جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، کہ سب سے پہلی لا تحزن، کہ کسی قسم کا کوئی غم نہ کرے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. دوسری لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تیسری کہ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں ہی قبول کرنے والا ہوں. ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک خواہشات، نیک التجائیں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.